السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں خیر و عافیت رکھے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں جو ہے نا برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ٹائم پہ 3:15 کا ٹائم تھا، تو میں نے فٹافٹ سے جو ہے نا اٹھ کے برش وغیرہ کیا، خود میں فریش ہوئی۔ دین میں نے جو ہے نا تہجد کا ٹائم ہے، تو میں نے نا اس ٹائم پہ جو ہے نا 8 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں تہجد کے۔ ویسے تو موسٹلی جو ہے نا جلدی جلدی میں سم ٹائمز 4 بھی کر لیتی ہوں، لیکن آج میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے نا 8 نوافل ادا کیے۔ اور دین میں نے تھوڑے سے اپنے بھی نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں حاجت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری بچیوں کے بھی نصیب اچھے کرے۔ اور میں ویسے بھی نا حاجت کے لازمی نوافل ادا کرتی ہوں۔ ویسے بھی تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ تو آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کو نوازوں۔ بس ہم لوگ ہی ہیں جن کو مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ ہیں جن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے گڑ گڑا کے رونا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ تہجد ٹائم ہوتا بھی جو ہے نا پہلے آسمان پہ ہے، تو وہ تو اپنے بندے کا نا مطلب ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب آئے۔ اور بس ہم لوگ ہی بے فیض ہیں، ہم لوگ ہی ہیں اس طرح کے، ہم انسان کی فطرت اس طرح کی ہے کہ وہ بس نا اللہ تعالیٰ کو تب یاد کرتا ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہو، جب اس نے کچھ مانگنا ہو، جب اس کو کچھ چاہیے ہو۔ ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ کو نا نارمل روٹین میں یاد بھی نہیں کرتا۔ تو خیر، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعا لازمی کرتی ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم لوگوں نے دعا نہیں نا مانگی تو شاید ہماری نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نوازنا ہی نہیں ہے۔ بس میرے مائنڈ میں یہ ہے، اس وجہ سے میں لازمی دعا نا فرسٹ اپنا پریورٹی رکھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن پاک کی باری آتی ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اور نا مجھے ایک عادت ہے کہ میں نا ہلکی آواز میں نا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، مطلب اگر میں بالکل ہلکی آواز میں قرآن پاک پڑھتی ہوں نا تو میرا نا سر درد کرنے لگ جاتا ہے یا مجھے چکر سے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی آواز میں قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، وہ پھر سارے گھر کو بھی میری آواز سن رہی ہوتی ہے، اور میں نے سلولی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ لائک میری ویسے ماشاءاللہ سے سپیڈ تو بہت اچھی قرآن پاک پڑھنے میں، لیکن پھر بھی میں نے سلو سے پڑھنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں پڑھ رہی ہوں کم از کم ایٹ لیسٹ مجھے سمجھ تو آئے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، یا میں نے جلدی جلدی میں تو نہیں نا قرآن پاک کمپلیٹ کر کے بس اپنا فرض ادا کیا جی میرا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس وجہ سے میں سلو پڑھتی ہوں۔ اور انشاءاللہ میں نے جو ہے نا ہر سال میں رمضان میں دورہ قرآن پہ بھی جاتی ہوں، مطلب ترجمہ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر رمضان میں دورہ قرآن آلموسٹ تقریباً گھروں میں ہوتا ہی ہے، تو ہمارے بھی ادھر 2 گھر چھوڑ کے نا ایک گھر ہے، ادھر دورہ قرآن ہر رمضان میں کرواتے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے نا ترجمہ کے ساتھ لازمی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر قرآن پاک میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم آیا قرآن پاک میں، اور ہمیں سیدھے راستے پہ اور الٹے راستے پہ چلنے کا پتہ چلے کہ ہم نے کون سا ڈائریکشن جو ہے نا اپنے لیے چوز کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ویسے تو قرآن پاک آپ نے تراویحاں پڑھنے بھی جاتے ہیں، آپ نے وہاں پہ بھی سننے ویسے بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہی ہے، لیکن آپ ایک دفعہ کوشش کریں کہ آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں اور سمجھ کے قرآن پاک پڑھیں، تاکہ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ تو نا کوشش کریں کہ نا ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھیں، اور اپنی بچیوں کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس بار جو بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں نا ان کو بھی آپ یہی کہیں کہ آپ نا ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے، ان کو بھی سیدھے اور برے راستے کا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہم سب کو سارا پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھ کے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باری۔ اس ٹائم پہ میں نے جو ہے نا کچھ تسبیحات ڈن کی ہوتی ہیں کہ میں نے تہجد کے بعد نا یہی سحری سے پہلے یہی تسبیحات کرنی ہے، یہ میں نے ڈن کی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نا میں تسبیح اپنی کر رہی ہوتی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں شمارے پہ کرتی ہوں، شمارہ پڑھ رہی ہوں، تو اصل میں نا میرے پاس کاؤنٹنگ والی تسبیح بھی ہے، دوسری تسبیحات بھی ہے، لیکن اس میں نا میں یقین کرے جب بیٹھی ہوتی ہوں نا میں نا ایک یہ سمجھ لیں کہ میں بور ہو جاتی ہوں، لائک مطلب میری ایک اپنی ایک فلسفی ہے کہہ لیں کہ میں بور ہو جاتی ہوں۔ دین میں نے نا یہ شمارے رکھے ہوتے ہیں، اس میں نا مجھے مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا، اور اس میں مجھے نا جوش ہوتا ہے کہ اب یہ باکس ہے نا میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، اور میں نے یہ جو باکس ہے نا یہ کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی ٹائم لگ جائے۔ ایک نا مجھے وہ کہتے ہیں نا اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ باکس میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اتنا ہی میں نے اذکار کرنے اور پھر ہی میں نے اٹھنا ہے۔ اور میں نے یہ شمارے جو ہے نا وہ نا کاؤنٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اتنے ہیں اور میں نے اتنے لازمی نا ایک ٹائم پہ پڑھنے ہیں۔ تو قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کے بعد جتنا میں نے پڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا پڑھ کے، اس کے بعد میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔
الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جتنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اتنا ہی ہمارے لیے کم ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سحری کی تیاری۔ یہاں پہ میں اور میری جو دیورانی ہے نا، ہم دونوں مل کے سحری کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ رمضان میں جو ہے نا مدر ان لا کے ساتھ جو ہے نا اپنا رمضان کمپلیٹ کرتی ہوں، نیچے مدر ان لا رہتی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ مل کے اکٹھے مل کے سحری کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ میری دیورانیاں روٹیاں بیل رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ سیک رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے نا ایک سائڈ پہ سالن گرم کرنے رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کے پاس موسٹلی جو ہے نا لوگ پراٹھا وغیرہ کھاتے ہیں، میری بھی مما کی طرح پراٹھا وغیرہ ہی کھاتے تھے، تو مجھے یہی تھا کہ سحری ہوتی ہی بس پراٹھے کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پہ جب سے میری شادی ہوئی نا، تو یہاں پہ یہ سب لوگ جو ہے نا روٹی کھاتے تھے، تو اب مجھے بھی روٹی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ انہوں نے نا سب نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سالن کے ساتھ لے لیتے ہیں، سالن بھی نا جسٹ لائک شوربہ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا سبزی وغیرہ نہیں ہم لوگ بناتے ہیں رمضان میں، شوربے والا سالن ہوتا ہے، اور ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دہی کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی کھاتے ہیں۔ تو ہماری یہ ہو رہی تھی سحری کی تیاری۔ پھر ہم لوگوں نے نا سب نے اکٹھے مل بیٹھ کے نا سکون سے اور ہنسی خوشی جو ہے نا آپس میں کھانا وغیرہ کھایا، سحری کی اپنی، ساتھ ساتھ ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، مذاق وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ اس طرح سے نا ہماری جو تھی نا یہ کھانا کھایا گیا، ہماری سحری ڈن ہو گئی۔ پھر آ جاتی ہے چائے کی باری۔ چائے تو میرے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے، ایک نشہ ہے آپ سمجھے۔ جب تک مجھے سحری میں اور افطاری میں چائے نہ ملے، سمجھو میری نہ سحری کمپلیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی میری افطاری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا چائے لازمی پیتے ہیں۔ پھر آ گیا فجر کا ٹائم۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی الحمدللہ۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے میں نے نا اپنا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نا تہجد کے جیسے نماز پڑھوں نا، میں اس کے بعد ایک گھنٹہ لازمی رمضان میں دیتی ہوں اپنے اللہ کے اذکار کرنے میں۔ آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کو نا اپنے لیے لازمی بنائیں۔ رمضان میں تو اسپیشلی، ویسے بھی آپ ڈیلی اپنے لیے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لازمی نکالیں، اور رمضان میں تو آپ جتنا ہو سکے جتنا کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ ادھر ماشاءاللہ میری بیٹیاں بھی ہیں چھوٹی، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے نا اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں، سحری افطاری کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ بس اسی طرح سے جو ہے نا میرا رمضان گزر جاتا ہے بالکل بیزی۔ اور یقین کریں مجھے فون پکڑنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، بس یہ آپ لوگوں کے لیے جسٹ یہ ویڈیوز وغیرہ میں بناتی ہوں، کیونکہ مجھے شوق بہت ہے، آپ لوگوں سے ایک الگ سے محبت ہو چکی ہے۔ تو بس اس طرح سے جو ہے نا میرا سحری کا ٹائم جو ہے نا اچھا گزر جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو میری پریورٹی ہوتی ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ باقی کام بعد میں، چاہے میرے پاس کوئی ہے نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں جانا ہوتا رمضان میں، بس میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فجر کے بعد میرے لیے واک جو ہے نا بہت مسٹ ہے میرا، چاہے رمضان ہے نہیں ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا، لیکن میں نے واک جو ہے نا لازمی کرنی ہے۔ پتہ نہیں مجھے ایک نا مائنڈ کو میرے ریلیکسمنٹ ملتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے سمارٹ ہونا ہے یا یہ وہ، کیونکہ میں ماشاءاللہ سے آلریڈی سمارٹ ہوں، میں ہیلدی نہیں ہوں، تو لیکن پھر بھی مجھے نا ایک ریلیکسمنٹ ملتی ہے مائنڈ کو کہ میں نے واک لازمی کرنی ہے۔ اور مجھے اس کو نا ایک سمجھ لیں کہ میری پریورٹی بن چکی ہے، میری عادت بن چکی ہے یہ، کہ میں نے واک کے بغیر جو ہے نا اپنا دن نہیں گزارنا۔ فجر کا یہ ٹائم تھا، فجر کے بعد جو ہے نا میں نے واک کی تھی، اور اتنا کوئی روشنی بھی نہیں تھی، دن کا آغاز نہیں تھا، اتنا اندھیرا ہی تھا۔ تو خیر میں نماز پڑھ کے تو واک کر کے اب میں گھر کو جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے، سحری کی روٹین میری اچھی لگی ہے، تو کائنڈلی جو ہے نا آپ اس کو شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔